فلائنگ نیوز اردو کے ساتھیوں السلام علیکم۔ دنیا کے سفر میں آج کی ہماری منزل مغربی افریقہ میں واقع ایک مسلم ملک سینیگال ہے۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو سینیگال کی تاریخ، سیاحت اور سینیگال کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ہے۔ حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ نیوز اردو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ 1,96,712 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا سینیگال رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 86واں بڑا ملک ہے۔ 1,55,00,000 افراد پر مشتمل سینیگال آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 72واں بڑا ملک ہے۔ سینیگال کی سرحد موریتانیہ، مالی، گینی بساؤ اور گیمبیا کے ساتھ ملتی ہے۔ سینیگال کی 2640 کلومیٹر سرحد مختلف ممالک سے ملتی ہے، جبکہ 531 کلومیٹر ساحلی پٹی شمالی بحر اوقیانوس کے ساتھ ملتی ہے۔ سینیگال کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا دارالحکومت ڈکار ہے۔ ڈکار کا شمار مغربی افریقہ میں واقع دنیا کے پرانے ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ڈکار کی آبادی 1 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ ڈکار 83 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا شہر ہے۔ حالانکہ سینیگال ایک سیکولر ملک ہے، لیکن پھر بھی سینیگال میں زیادہ مسلمان آباد ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کی تعداد کل آبادی کے 94% پر مشتمل ہے۔ 5% رومن کیتھولک کرسچنز اور 1% لوگوں کا تعلق دوسرے مذاہب سے ہے۔ سینیگال کی کرنسی ویسٹرن افریقہ CFA فرینک ہے۔ ایک فرینک پاکستانی 21 پیسے کے برابر ہے۔ سینیگال کا کالنگ کوڈ +221 ہے۔ سینیگال کی سرکاری زبان فرینچ ہے۔ سینیگال کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو سینیگال میں 3,50,000 سال پہلے پتھر کے زمانے میں انسان آ کر آباد ہوا۔ 7ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں سینیگال میں مختلف سلطنتیں قائم رہیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں مغربی افریقہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اس وقت اسلامی ریاست شمال مغربی افریقہ، مراکش اور یورپ میں اسپین تک پھیل چکی تھی۔ 15ویں صدی عیسوی میں یورپی مہمجو اس علاقے میں پہنچے۔ سب سے پہلے پرتگالی اور فرانسیسی لوگ تاجروں کے روپ میں یہاں پر آئے۔ بعد میں نیدرلینڈ اور برطانیہ کے تاجروں نے اس خطے کا رخ کیا۔ 1677 عیسوی تک فرانس نے اس خطے پر قبضہ کر لیا اور یہاں سے غلاموں کو خرید کر دنیا کے مختلف ممالک میں لے جا کر بیچنے لگا۔ 1984 میں برلن کانفرنس کے دوران فرانس ٹو ڈیوائڈ اینڈ شیئر افریقہ فارمولے کے تحت مغربی افریقہ کے بہت بڑے حصے کا مالک بن گیا اور فرانس نے اپنے نو آبادکار علاقے آباد کرنا شروع کر دیے۔ کچھ سینیگالی مسلم ریاستوں کی طرف سے مزاحمت کی گئی، لیکن یہ مزاحمت کامیاب نہ ہو سکی۔ گورے آئی لینڈ سینیگال کی تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گورے جزائر غلاموں کی تجارت کے حوالے سے ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ 1519 سے 1867 تک گورے جزائر غلاموں کی تجارت کے لحاظ سے یورپین لوگوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتے تھے۔ یورپین لوگ سلیو شپس کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے، جو خاص طور پر غلاموں کی ترسیل کے لیے استعمال ہوا کرتی تھیں۔ یورپی لوگ یہاں سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو خرید کے امریکہ لے جایا کرتے تھے۔ تمام غلاموں کو خرید کر گورے جزائر پر اکٹھا کیا جاتا اور یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے ان غلاموں کو مختلف مقامات پر پہنچایا جاتا۔ جس جگہ پر غلاموں کو اکٹھا کیا جاتا اس کو ہاؤس آف سلیو کا نام دیا جاتا تھا۔ ہاؤس آف سلیو ایک تنگ جیل کی شکل میں ہوا کرتے تھے۔ ہاؤس آف سلیو کے خاتمے کے بعد ان مقامات کو اب ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے۔ گورے کی اہم تاریخ کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری مشہور شخصیات نے بھی سفر کیا ہوا ہے۔ ان شخصیات میں نیلسن مینڈیلا، بل کلنٹن، جارج بش اور حال ہی میں باراک اوباما اور فرسٹ لیڈی مشال اوباما نے گورے جزائر کا سفر کیا تھا۔ گورے جزائر سے لاکھوں افریقیوں کو غلام بنا کر امریکہ اور دوسرے ممالک میں لے جایا گیا۔
جنگ عظیم دوم کے دوران سینیگال اور دوسرے افریقی ممالک کو فرانسیسیوں نے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 1,40,000 کے قریب لوگوں کو مغربی افریقہ سے یورپ لے جایا گیا اور یہ تمام لوگ جنگ میں فرانس کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں نے 1939 سے 1944 کے دوران جنگ عظیم دوم میں حصہ لیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد ان لوگوں کو واپس سینیگال بھیج دیا گیا۔ جنگ کے دوران فرانس کی طرف سے سرو کرنے والے فوجیوں کو کوئی معاوضہ نہیں دیا گیا۔ جب ان سپاہیوں نے معاوضے کا مطالبہ کیا تو فرانسیسی فوج نے ان پر فائر کر کے 70 افریقی سپاہیوں کو مار دیا۔ 4 اپریل 1959 کو سینیگال اور فرانسیسی سوڈان کو اکٹھا کر کے مالی کی سلطنت میں ان کو شامل کر دیا گیا، لیکن سینیگالی لوگوں کی طرف سے بغاوت کے بعد 20 جون 1960 کو سینیگال کو آزادی دے دی گئی اور لیوپولڈ سیدار سینیگور سینیگال کے پہلے صدر بنے۔ سینیگور ایک شاعر اور فلاسفر بھی تھے۔ سینیگور نے سینیگال کا قومی ترانہ بھی لکھا۔ 1980 میں صدر سینیگور نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اگلے سال سینیگال کے نئے صدر عبدل ڈایوف منتخب ہوئے۔ عبدل ڈایوف 1981 سے سن 2000 تک سینیگال کے صدر رہے۔ سن 2000 میں عبدل ڈایوف کو انتخابات میں شکست ہوئی اور ملک کے نئے صدر عبدالواحد منتخب ہوئے۔ سینیگال میں یہ پہلا موقع تھا کہ دوسری سیاسی پارٹی کے امیدوار نے الیکشن جیتا۔ 2012 میں میکی سال سینیگال کے چوتھے صدر منتخب ہوئے۔ اس وقت سینیگال میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے اور سینیگال مغربی افریقہ کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر ابھی تک فوجی حکومت نے اقتدار کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ نہیں کیا۔ سینیگال میں مختلف تہذیبی گروپس آباد ہیں۔ ان میں سب سے بڑا قبیلہ ولف ملک کی کل آبادی کے 43% پر مشتمل ہے۔ ولف فرانس کی سابقہ کالونی ہے۔ ان لوگوں کی زبان بھی فرانسیسی ہے، اسی وجہ سے فرانسیسی زبان سینیگال کی سرکاری زبان بھی ہے۔ سینیگال کا شمار مغربی افریقہ کے پرامن ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ سینیگال کا زیادہ تر حصہ ریتلے میدانوں پر مشتمل ہے۔ سینیگال کا مشہور صحرا سہارا ڈیزرٹ ہے۔ سینیگال ایک میدانی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر کوئی قابل ذکر چوٹی واقع نہیں۔ سینیگال کا سب سے اونچا مقام کیڈوگو کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس مقام کی سطح سمندر سے اونچائی 2126 فٹ ہے۔ تفریحی لحاظ سے سینیگال میں سب سے اچھے ساحل سمندر کیپ سکرنگ اور ڈکار میں واقع ہیں۔ کیپ سکرنگ جنوبی سینیگال کیسمنس کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ ساحل کافی سارے رقبے پر پھیلے ہونے کے باوجود کوئی اتنا ڈیولپ ساحل نہیں، لیکن پھر بھی یہ ساحل سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد کی توجہ کا مرکز ہے۔ ڈکار میں کافی سارے ساحل سمندر موجود ہیں۔ یہ ساحل اپنی خوبصورتی میں کسی کا ثانی نہیں۔ ڈکار کے ساحل ہمیشہ مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں سے بھرے رہتے ہیں۔ سینیگال کے کل رقبے کا 25% نیشنل پارکس پر مشتمل ہے۔ ان علاقوں میں سے کچھ کو سینیگال کی حکومت کی طرف سے محفوظ علاقے قرار دیا جا چکا ہے۔ سینیگال میں کل 7 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس واقع ہیں۔ دی نکولو کوبا نیشنل پارک ایک قدرتی اور محفوظ علاقہ جنوب مشرقی سینیگال میں واقع ہے۔ اس پارک کو 1925 میں قومی اثاثہ قرار دیا گیا۔ نکولو کوبا کو 1 جنوری 1954 کو سینیگال کا نیشنل پارک قرار دیا گیا۔ اس پارک کو 1981 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ یونیسکو کی طرف سے اس پارک کو حیاتیات کی تنوع کے لیے ایک بہترین قرہ قرار دیا گیا۔ دی جوندی نیشنل برڈ سینچری دریائے سینیگال کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ یہاں پر پانی میں رہنے والے پرندوں کی ایک بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ یہاں پر 400 کے قریب مختلف پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں فلیمنگو اور پیلیکن سب سے زیادہ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس پارک میں مختلف قسم کی جنگلی حیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اس پارک کو 1981 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ سلوم ڈیلٹا دریائے سلوم اور بحیرہ اوقیانوس کے دہانے پر ایک ڈیلٹا ہے۔ یہ ڈیلٹا دریائے سلوم کو مختلف حصوں میں بانٹتا ہے۔ یہ ڈیلٹا 4,44,800 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ 2011 میں اس مقام کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ یہ ڈیلٹا اس علاقے کو 200 مختلف کھارے پانی کے جزائر میں تقسیم کرتا ہے۔ اس علاقے میں مینگروو کے درخت بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔
سینٹ لوس شہر کو 17ویں صدی میں فرانسیسی نو آبادکار لوگوں نے آباد کیا۔ 1872 سے 1957 تک یہ شہر سینیگال کا دارالحکومت بھی رہا۔ اس شہر نے مغربی افریقہ کی اکانومی اور ثقافت میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ یہ شہر سینیگال ریور کے دہانے پر ایک جزیرے پر بسا ہوا ہے۔ یہ شہر سن 2000 میں نو آبادکار شہر اور اپنے مختلف فن تعمیر کی وجہ سے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ دی سٹون سرکل آف سینیگمبلا وسطی سینیگال میں واقع ایک مقام ہے۔ یہ مقام گول پتھروں کے 4 بڑے گروپس پر مشتمل ہے۔ پتھروں پر مشتمل 1000 سے اوپر یہ مونیومنٹ 100 سے 350 کلومیٹر کے رقبے پر چوڑائی میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پتھروں کے یہ 4 گروپس کل 93 دائروں پر مشتمل ہیں۔ ان گول پتھروں کا کچھ حصہ زمین میں دبا ہوا ہے۔ یہ مقام دریائے گیمبیا کے ساتھ واقع ہے۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ پتھر 3 صدی قبل از مسیح سے 16ویں صدی عیسوی کے دوران یہاں لا کر اس طرح رکھے گئے۔ یہ مقام یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ بھی ہے۔ بصری کنٹری جنوبی سینیگال میں واقع ایک ثقافتی مقام ہے۔ یہاں کے مختلف کلچرز کی وجہ سے یہ مقام انسانوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ یہاں کا ایک بہت خوبصورت قدرتی ماحول ہے۔ بصری کنٹری کو 2012 میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ قرار دیا گیا۔ افریقن رینیسانس مونیومنٹ کانسی کا بنا ہوا 161 فٹ بلند پتلا ہے۔ یہ پتلا ڈکار شہر سے باہر 2 جڑواں پہاڑیوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ بت افریقہ کا سب سے اونچا پتلا ہے۔ اس بت کا ڈیزائن سینیگال کے ماہر تعمیرات پائری گودابے نے صدر عبدالواحد کے کہنے پر بنایا۔ اس پتلے کو شمالی کوریا کی ایک کمپنی نے تعمیر کیا۔ سینیگال کی اکانومی کا زیادہ تر انحصار مچھلی اور فاسفیٹ پر ہے، جبکہ سیاحت کا شعبہ بھی سینیگال کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ریسلنگ سینیگال کا سب سے مشہور اور قومی کھیل ہے۔ اس ریسلنگ میں مخالف کو زمین پر گرانا ہوتا ہے۔ ان ریسلرز کو ایک فائٹ کے لیے $2,50,000 تک رقم ادا کی جاتی ہے۔ ان ریسلرز کی جسمانی ساخت بہت سخت ہوتی ہے۔ اس وقت 3 لاکھ کے قریب سینیگال میں ریسلرز موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نوجوان لڑکے ہیں۔ ریسلنگ شروع کرنے سے پہلے تمام پہلوان سینیگالی ثقافتی ڈانس کرتے ہیں۔ پیرس ڈکار ریلی کا انعقاد 1979 سے 2007 تک سینیگال میں ہوتا رہا۔ 2008 میں ریلی کے سٹارٹ ہونے سے ایک دن قبل ریلی کو موریتانیہ میں سیکیورٹی خدشات کے باعث کینسل کر دیا گیا۔ سینیگال میں انسانی اوسط عمر 61 سال ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو سینیگال کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔